بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سجدہ صاحب کے مسائل ذکر کریں گے اور وہ سوالات جو فجر کی نماز کے بعد درس فقہ دیا جاتا ہے۔ اکثر دوستوں نے سوالات کیے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ دوستوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ صاحب کا معنی بھول جانے کے ہیں۔ حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے دو حد مقرر کی جائیں۔ ایک تو وہ حد مقرر کی جائے کہ اس میں کمی کرنے سے انسان بری و ذمہ نہ ہو سکے۔ دوسری حد وہ کہ جو نماز کے فائدے کو پورا اور کامل کرنے والی ہو۔ چنانچہ حد اول ان امور واجبہ پر مشتمل ہے کہ جن کی ساون ترک ہو جانے پر اور کمی و زیادتی کرنے پر نماز میں نقصان آ جاتا ہے، تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آخری قاعدہ میں سجدہ صاحب ادا کیا جاتا ہے۔ اب سجدہ صاحب کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، ساون چھوٹ جاتا ہے یا کسی رکن میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آخری قاعدہ میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد یا درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام ایک دفعہ پھیرنے کے بعد دو سجدے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے شروع کر کے درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد دعا پڑھ کے نماز کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سجدہ صاحب ادا کرنے کا طریقہ۔ اب وہ سوالات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو دوست ہم سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ صاحب سے کیا یہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز کے اندر کسی واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، سجدہ صاحب سے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں اور اس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور وہ آخر میں سجدہ صاحب نہیں کرتا، وہ بھول جاتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ صاحب آخر میں نہیں ادا کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت خلاف ترتیب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب کے موافق پڑھنا یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں سنن و مستحبات ترک ہو جانے سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جیسے تعوذ چھوٹ جاتا ہے، تسمیہ پڑھنا چھوٹ جاتا ہے اور ثنا پڑھنا بندہ بھول جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ان کی وجوہات کی بنا پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کیا صرف نماز فرض میں ہوتا ہے یا دیگر نوافل اور سنن میں بھی یہی حکم ہے؟ بندہ فرائض ادا کر رہا ہو یا نوافل ادا کر رہا ہو تو ان کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو ان میں اگر واجب ترک ہو جاتا ہے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، چاہے وہ نماز فرض ادا کر رہا ہو، چاہے سنتیں پڑھ رہا ہو، چاہے 3 رکعت وتر واجب پڑھ رہا ہو یا تراویح ادا کر رہا ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز فرض میں اگر بندہ بھول جاتا ہے، چوتھی رکعت کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر وہ چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ میں نہیں بیٹھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتے ہی اسے یاد آیا کہ میری نماز مکمل ہو چکی ہے تو وہ فوراً بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب بھی ادا کرے۔ اگر اس کو قیام کی حالت میں یاد نہیں آیا، رکوع میں یاد آیا ہے، رکوع میں یاد ہے پھر بھی لوٹ آئے۔ اگر اگلی جو رکعت پڑھی ہے اس کا سجدہ ادا نہیں کیا، سجدہ ادا کرنے سے پہلے اس کو یاد آئے تو وہ لوٹ سکتا ہے اور سجدہ صاحب ادا کرنے کے بعد اس کو نماز مکمل کرے۔ اگر وہ اگلی رکعت مکمل کر لیتا ہے، اگلی رکعت مکمل کرنے کے بعد اس کو چاہیے پھر ایک اور رکعت اس کے ساتھ شامل کر لے، تو 2 رکعتیں مکمل کرے اور پھر آخر میں سجدہ صاحب ادا کرے۔ پہلی 4 رکعتیں وہ فرضوں میں شامل ہو جائیں گی، آخری 2 رکعتیں وہ نوافل میں شامل ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مغرب میں بھی اسی طرح کر سکتا ہے؟ تو مغرب کے لیے عرض یہ ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اب وہ چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آخری قاعدہ ادا کرے، اس کے بعد سلام پھیر لے، 4 رکعتیں یہاں مکمل ہو جائیں، 5ویں اس کے ساتھ نہ ملائے۔ اب اس کے لیے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟
اگر بندہ اس نماز میں بھول جاتا ہے تو اس کے لیے عرض یہ ہے اگر فجر کی نماز میں بھول جاتا ہے یا عصر کی نماز میں بھول جاتا ہے، ان دو نمازوں کا بھی یہی حکم ہے، ان کے ساتھ ساتھ اگلی رکعت میں جب کھڑا ہوتا ہے، یعنی فجر میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کو چوتھی رکعت بھی اس کا ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اگر عصر میں پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے بعد پانچویں کے بعد چھٹی بھی اس کے ساتھ ملانی پڑے گی، یعنی تعداد نہ رہے یہاں پر جفت نماز کو ادا کیا جائے، یعنی 2 رکعت نفل آخر میں ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی نماز میں چند واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کیا ادا کیا جائے گا، ایک ادا کیا جائے گا یا اس کے لیے بھی زیادہ سجدہ سہو ادا کرنے پڑیں گے؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جتنے بھی نماز میں واجبات اگر سہون چھوٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی سجدہ سہو ادا کرنے سے اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ بندہ پڑھنا بھول جاتا ہے اور کوئی سورت تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر وہ سورت تلاوت شروع کر دی اس نے، اگر ایک آیت پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ لوٹنا چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورت پڑھے اور اینڈ میں اس کا نقصان پورا کرے، سجدہ سہو ادا کرے۔ اگر وہ بندہ سورت کو بھی مکمل پڑھ لیتا ہے تو اس کی سورت کو بھی مکمل پڑھ لیتا ہے، اس کو بھی دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد سورت پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد رکوع ادا کرے، تو اس کا نقصان بھی اسی طرح پورا کیا جائے گا کہ آخر میں سجدہ سہو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں اسے یاد ہے میں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے دوبارہ لوٹے، سورۃ فاتحہ ادا کرے، سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع کرے، رکوع کے بعد آگے نماز رکعت مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کرے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو کیا اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر سورۃ فاتحہ بندہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملا دیتا ہے، تب بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں امام کے ساتھ وہ سجدہ سہو کیسے ادا کرے گا؟ اس کے لیے عرض یہ ہے، اور یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اکثر لوگ اس سے ناشنا ہے۔ امام صاحب نے اگر سجدہ سہو ادا کرنا ہو تو وہ مقتدی جو امام کے ساتھ ہیں، جو تکبیر تحریمہ اور پہلی رکعت میں شامل ہوئے، وہ امام کے ساتھ سلام بھی پھیریں گے، سجدہ سہو بھی ادا کریں گے، نماز مکمل کریں گے۔ لیکن وہ نمازی جس کی کچھ رکعتیں رہتی ہیں تو امام صاحب کے ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو امام کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن وہ سلام امام کے ساتھ نہیں پھیریں گے، صرف سجدہ سہو ادا کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے۔ اگر جان بوجھ کر وہ سلام پھیر دیتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اس مقتدی کو۔ تو اس میں امام کے ساتھ صرف اور صرف سجدہ سہو ادا کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا۔ جیسے ہی وہ سجدہ سہو ادا کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں گے تو پھر وہ نماز مکمل امام صاحب کرے گا، دوسری طرف جب ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرے گا تو وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کریں گے۔ ان کی کچھ رکعتیں رہتی ہوں اور بقیہ نماز جو ادا کی جا رہی ہے اس میں کسی رکن میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے یا واجب سہون چھوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اس کو بھی اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج کی نشست میں امید ہے آپ کو سجدہ سہو کے متعلق جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے تو بدن ہر چیز کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔